محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب، 26واں باب آسودہ خاک۔ وہ اس خاک کے ڈھیر کو کھرچنے لگا جیسے اپنے بھائی کو کھود کر نکال لے گا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ عبداللہ کارواں کے ساتھ نہیں تھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ جب معلوم ہوا کہ عبداللہ نہیں آیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم کی ساری قوت کھینچ لی ہو۔ صدمے کا یہ اثر تھا کہ اسے بالکل ہی خبر نہیں ہوئی کہ کب لوگ اسے وہاں سے اٹھا کر گھر لے گئے اور اس کے بستر پر لٹا دیا۔ جب وہ کچھ ہوش میں آئی تو کسی نے اسے تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ غم نہ کرو، عبداللہ یثرب میں ہے۔ راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ جب قافلہ یثرب پہنچا تو اس کے ننیال والوں نے روک لیا کہ چند دن آرام کر لے گا تو مکہ چلا جائے گا، مگر وہاں اس کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی۔ قافلہ والے اس کی صحت یاب ہونے کا انتظار نہ کر سکے اور چلے آئے۔ آمنہ نے خاموشی سے سب کچھ سنا اور ایک ایک کے چہرے کو تکتی رہی۔ اس کی نگاہوں میں بے اعتباری کی جھلک تھی۔ وہ ان باتوں پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک نامعلوم اندیشہ زہر کی طرح گھلتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں آئے گا، اب وہ نہیں آئے گا۔ یکبارگی وہ چیخ پڑی اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو دھواں دار بہنے لگے۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی، اس نے شوہر کے ساتھ گزارے ہی کتنے دن تھے۔ ایک مختصر سا عرصہ جو پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے ایک دل خوش کن خواب دیکھا تھا جو آنکھ کھلتے ہی غائب ہو گیا۔ ہر دم عبداللہ کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا۔ آمنہ کا یہ حال دیکھ کر عبد المطلب کے گھرانے والے سخت پریشان تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کس طرح تسلی دیں۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو بلایا۔ یثرب جاؤ، جتنی تیزی سے جا سکتے ہو، اور عبداللہ کو اگر وہ اچھا ہو گیا تو اپنے ساتھ لے آؤ، اور اگر وہ سفر کے قابل نہیں ہے تو اس کے ساتھ وہیں رہو یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ حارث ایک تیز رفتار اونٹ پر اسی وقت یثرب کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے ریگزار میں سورج کو 8 بار طلوع ہوتے ہوئے اور 8 بار غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ 8ویں دن جب کہ سورج یثرب کے نخلستانوں اور کشت زاروں کے پیچھے سے سر اٹھا رہا تھا، وہ یثرب کے نواح میں پہنچ چکا تھا۔ ایک ضعیف آدمی ایک کھیت میں جھکا ہوا پانی کی نالی صاف کر رہا تھا۔ حارث نے جب آگے بڑھ کر سلام کیا تو بوڑھے نے سیدھے ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا، مکہ سے آ رہے ہو؟ حارث میرا نام ہے اور عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ عبد المطلب سردار قریش، اوہو، تو تم یقیناً عبداللہ کے لیے آئے ہو۔ مگر حارث، عبد المطلب کے بیٹے، تمہارا بھائی یہاں نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ عبداللہ نے سراسیمہ ہو کر پوچھا، کیا وہ مکہ چلا گیا؟ نہیں۔ پھر وہ کہاں ہے بابا؟ یہیں قریب میں۔ بوڑھے دہقان نے حارث کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے ساتھ آؤ تو میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ وہ کھیتوں کی منڈیوں پر آگے آگے چلنے لگا۔ حارث اس کے پیچھے تھا۔ اب وہ کھیتوں سے باہر نکل آئے۔ آگے ایک اونچی زمین تھی
जहां सहराई फूलों की झाड़ियां फैली हुई थीं। इन्हीं झाड़ियों के दरमियान एक सायेदार मुकाम पर वो पीर मर्द ठहर गया। हारिस ने चंद कदम बढ़ाकर देखा, वहां एक सफेद पत्थर नस्ब था जिस पर फूलों की एक शाख झुकी हुई थी। मेरे बेटे, ये है तुम्हारा भाई। और उसने एक सर्द आह खींची। क्या कहा? ये अब्दुल्ला कहाँ है? आह, उसकी मौत मैदाने जंग के बजाय बिस्तर पर हुई। बूढ़े ने दोनों हाथ अपने बाजुओं पर लपेट लिए और अपना सर झुका लिया। आह, अब्दुल्ला, मेरा भाई अब्दुल्ला। हारिस खड़े कद से काक के उस तोदे पर गिर गया और दोनों हाथों से मट्टी को खुरचने लगा, जैसे उस काक के ढेर से अब्दुल्ला को खोद कर निकाल लेना चाहता हो। मगर इस तरह वो अब्दुल्ला को तो नहीं पा सकता था। वो फूट फूट कर रोने लगा और अपना सर भाई की कब्र पर रखकर बेकबर हो गया। उसके ऊंट ने भी, जिसका नाम बलूल था, अपने मालिक को इस हाल में देखकर जानू जमीन पर टेक दिए और अपना सर अपने मालिक की पुश्त पर रगड़ने लगा। या वजीह दीनी वल करमी व हलीफल इल्मी वल हिकमी। किरण किरण उजाला